الرحمن الرحیم خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ ترجمہ جی، پیدا کیا تیرے رب نے انسان کو من علق جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ پڑھیے آپ، تلاوت کریں آپ۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں جی۔ اللہ ذوالجلال نعمت عامہ کے بعد اب نعمت خاصہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان مخلوقات میں نے پیدا کی ایک مخلوق انسان کو جمے ہوئے خون سے، لہذا آپ تلاوت کریں اور تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین گرامی قدر، سورۃ العلق کی آیت نمبر 2 اور 3 اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ان آیات کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو، پھر تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ پاک نے نعمت عامہ کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں تیرا رب وہ ہے کہ الذی خلق، جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ خلق کل شیء، سب چیزوں کا خالق تیرا رب ہے۔ ان مخلوقات میں ایک مخلوق ہے انسان، اس کو کہیں گے نعمت خاصہ۔ پہلے ساری مخلوقات کا ذکر، اور ان مخلوقات میں ایک مخلوق کون سی ہے جی؟ انسان۔ اب انسان کا اللہ ذوالجلال ذکر کیوں فرما رہے ہیں؟ تمام مخلوقوں میں ایک انسان کا ذکر اللہ ذوالجلال کیوں کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا تمام مخلوقوں میں اگر کوئی شان اور افضل والی مخلوق ہے، کوئی افضل مخلوق ہے، کوئی اشرف مخلوق ہے، اور کوئی مرتبہ مقام اور شان والی مخلوق ہے، تو وہ کون سی ہے؟ انسان۔ اس لیے اللہ پاک نے انسان کا ذکر اور انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اس انسان کو میں نے کس سے پیدا کیا؟ من علق، وہ خون جس میں نہ حس تھی، نہ شعور، نہ عقل، نہ ادراک۔ جب یہ خون تھا تو اس وقت نہ اس کے اندر محسوس کرنے کی حس تھی، نہ شعور تھی، نہ عقل تھی، نہ ادراک تھا۔ تو اس ذات نے اسی خون میں سے اس کا وجود بنایا، حس پیدا کر دی، شعور دے دیا، عقل دے دی،
ادراک دے دیا۔ اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جیسے میری ذات جمے ہوئے خون سے تجھے بنا سکتی ہے، میرے محبوب تجھے امی سے میں قاری بھی بنا سکتا ہوں۔ آپ کہیں پڑے ہوئے نہیں ہیں، آپ کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہے، آپ نے کسی کے پاس جا کے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہماری قدرت ہے کہ جیسے ہم پانی سے اور خون سے انسان بنا سکتے ہیں نا، تو دنیا میں ان پڑھوں کو عالم بھی بنا سکتے، جاہلوں کو عالم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ تم افضل ہو، تم کیا ہو؟ اشرف ہو۔ اور تیسرا اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ انسان تجھے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنی پیدائش کی طرف دیکھ کہ تو پیدا کس سے ہوا ہے، لہذا تکبر تمہیں اچھا نہیں لگتا، تکبر تیری شان نہیں ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے انسان کو اتنا مرتبہ مقام دیا، اتنی شان دی کہ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، جانشین بنایا اس زمین پہ۔ تو تمام مخلوقات میں خلیفہ اور نائب بننے کی اگر کسی میں استعداد تھی تو وہ کون سی مخلوق تھی؟ انسان۔ اور اگلی آیت میں اللہ ذوالجلال پھر فرما رہے اقرا، پہلی آیت بھی ہے اقرا، دوبارہ پھر لفظ آ گیا اقرا، تو یہ علم کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ علم کتنی قیمتی چیز ہے، دین کا نالج کتنی قیمتی چیز ہے۔ آپ پڑھیے تو ایک بات کو دوبارہ دہرایا جائے نا تو وہ عام بات نہیں ہوتی، وہ خاص بات ہوتی۔ تو اللہ ذوالجلال دوبارہ اس لیے ذکر فرما رہے ہیں کہ اس دین کا اور اس علم کا کی اہمیت انسان کے دل میں بیٹھ جائے کہ انسانوں میں ہے تو سب انسان برابر، لیکن انسانوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ جو انبیاء پر ایمان لائے۔ آج اس وقت یوں کہہ دے کہ جو آمنہ کے لال پر ایمان لائے، جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھے، حضور کا امتی کہلایا، پھر اس امتی اور مسلمانوں میں افضل وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے انہی آنکھوں سے آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت فرمائی۔ وہ ایمان والے بڑے قیمتی ہیں، وہ افضل ہیں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمام امت کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر صحابہ سے افضل حضور کی ذات ہے، حضور علیہ السلام ہے، کل کائنات سے افضل، 14 طبقوں سے افضل اگر کوئی ذات ہے وہ تو حضور کی ذات ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام فرمایا انسان تیرے پاس اگر علم آ جائے نا، کیا آ جائے؟ تو فرشتوں سے بھی بہتر بن جائے۔ اگر علم آ گیا اور تو نے عمل کیا تو فرشتوں سے بھی بہتر ہے، نوری مخلوق سے بھی بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اچھی طرح وضو کر کے پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز عطا کرتا ہے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال
اسے 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور ایک جنت میں داخلے کا۔ 2 پروانے کہ وہ بندہ منافق نہیں ہوگا جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھے اور باجماعت نماز ادا کرے۔ تو اتنی بڑی شان ہو گئی علم کی وجہ سے۔ اور اگر علم نہیں ہوگی، انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر جہالت کی طرف جائے گا، پھر اس کی کوئی عبادت قبول کوئی نہیں۔ جیسے حضور کے زمانہ میں ایک بندے نے نماز پڑھ رہا تھا، پڑھ کے جانے لگا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ لوٹا۔ اس نے دوبارہ لوٹائی، پھر جانے لگا، آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر پڑھ۔ تو یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز جیسا عظیم کام وہ بندہ سمجھ کے پڑھے، مسائل کو جانتا ہو۔ تو تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام سے اس نے پوچھا حضرت میری غلطی کیا ہے، میری کون سی غلطی ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا تیرا قوما اور تیرا جلسہ درست نہیں ہے، لہذا یہ تیری غلطی ہے۔ اگر نماز میں انسان کو نماز کے مسائل سے واقف نہیں ہوگا، اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے تو پڑھ کے جانے لگتا ہے، تو اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس نماز کو لپیٹو کالے کپڑے میں اور اس کے منہ پہ دے مارو، ایسی نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو جب علم نہیں ہوگا تو عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب بندے اگر نماز کے فرائض میں سے ایک فرض چھوڑ رہا ہے، بیچارہ وقت بھی دے رہا ہے، نیند بھی قربان کر رہا ہے، نماز بھی ادا کر رہا ہے، لیکن ایک فرض چھوڑ رہا ہے، اب اس کی نماز ہوگی؟ تو اب اسے مسائل کا علم ہوگا تو اس کی نماز بھی قبول ہے۔ تو اللہ ذوالجلال اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ انسان تجھے میں نے جمع و خون سے پیدا کیا، پھر اب تو تلاوت کر، اب پڑھ، تو علم تیرے پاس ہونا چاہیے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تیرا رب بڑا ہی قریب ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑی عزتیں دینے والا ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی رب العالمین کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اور تلاوت کا ذکر کیا کہ تم تلاوت کرو، تم پڑھو، نالج رکھو۔ تو یاد رکھیں اللہ پاک ہم سب کو بھائی اس قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آ جائے گا، ایک وقت آ جائے گا جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں گے۔ تو اس وقت جو بندہ میری ایک سنت کو اپنائے گا، اللہ ذوالجلال اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا۔ اور میں کہتا ہوں آج یہی دور آ گیا کہ سنت سے دوری، نبی کے طریقے سے دوری، اور غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، ان کو محبوب رکھ رہے ہیں، ان سے چاہتے ہیں، ان سے لگا ہوا ہے۔ تو آج یہ وقت ہے کہ نبی کی سنت سے لوگ کنارہ کش ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ تو آج اس دور میں امت مسلمہ کو، تمام مسلمان چاہے مرد ہیں یا عورتیں، حضور علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرو، آپ کی سنتوں کو اپناؤ، اور جو نبی کی سنت کو اپنائے گا اس کا کام اللہ پاک فرماتے ہیں وہ طریقہ میں عبادت بنا دوں گا جو میرے محبوب کے طریقے کے مطابق تم کرو گے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو مجھے اس قرآن کا علم عطا فرمائے،
حضور کی سنت کا علم عطا فرمائے، دین اسلام کا علم عطا فرمائے، اور علم آ جانے کے بعد اللہ ذوالجلال ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔